ایک غریب باپ کا بیٹا. کیسا غریب باپ؟ مزدوری کرنے والا، سامان ڈھونے والا، لوگوں کا سامان اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے والا. ننھا سا 12 سال کا اس کا بیٹا اپنے باپ کی زندگی کو دیکھتا ہے. دل میں خیال پیدا ہوتا ہے، ارمان انگڑائیاں لینے لگتے ہیں کہ میں اپنے باپ کو اس مزدوری سے کیسے نجات دلاؤں. آہستہ آہستہ اس نے سوچا میں پڑھائی پر محنت کروں. پڑھائی پر محنت کی اس نے، SSC کے اندر ٹاپر بنا. اس کو امید نظر آئی کہ میں SSC میں تو ٹاپر بنا ہوں، میرے پاس اتنا سرمایہ نہیں کہ کوئی بزنس کر کے میں اپنے باپ کی غربت کو مٹا سکوں یا اپنے باپ کو اس کام سے بچا سکوں. اس نے سوچا میں کیا کروں، میں کون سی راہ اختیار کروں. بس ایک ہی چیز سمجھ میں آئی، تعلیم تعلیم اور تعلیم. وہ تعلیم کے پیچھے محنت کرنے لگا. اسکالرشپ ملی اور اس کے بعد اس نے اعلیٰ نمبرات سے کامیابی حاصل کرنے کے بعد اس نے بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کی. اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب اس نے MBA کر لیا اور اس کے بعد ایک کمپنی کے اندر اس نے انٹرویو کے لیے جو ہے وہ جاب کے لیے اس نے اپلائی کیا. انٹرویو کا کال آیا. وہ غریب بچہ جو اعلیٰ تعلیم حاصل کر چکا تھا، جس کا باپ ابھی تک وہی لوگوں کا سامان ڈھو رہا تھا، وہ بچہ انٹرویو میں گیا. فوراً اسے سلیکٹ کر لیا گیا اور بڑی تنخواہ کے ساتھ اسے جاب کا اپوائنٹمنٹ لیٹر دے دیا گیا. وہ ملازمت شروع کیا. جیسے ہی پہلے مہینے کی تنخواہ آئی، اس نے اپنے باپ سے کہا ابا جان، آپ کی زندگی کی محنت آج رنگ لائی ہے. آج سے اب مزدوری آپ نہیں کریں گے. آپ کے بیٹے کو آپ نے پیر پر کھڑا کر دیا ہے. اب آپ صرف مسجد میں اللہ اللہ کیجئے، میرے لیے دعائیں کیجئے، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ دنیا یہ کہے اتنے پڑھے لکھے باپ، بیٹے کا باپ جو ہے مزدوری کر رہا ہے. باپ بھی فخر سے ایک دم بالکل بہت مسرت کے اندر جھوما ہوا تھا. بیٹے کی پیشانی چومی. بیٹا نمازی بھی تھا، مسجد میں جایا آیا کرتا تھا، امام سے محبت تھی اور امام صاحب رہنمائی بھی فرمایا کرتے تھے. بچے کی زندگی گزرتی رہی. فجر میں بھی نظر آتا تھا، مغرب اور عشاء میں بھی نظر آتا تھا، تلاوت میں بھی نظر آتا تھا، دروس میں بھی نظر آتا تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ بچہ ختم کی محفل کے اندر بھی نظر آتا تھا. امام صاحب بھی اس کی قسمت پر ناز کرتے تھے، دعا کرتے تھے اللہ ایسا بیٹا ہمیں بھی عطا فرما دے. ترقی ہوتی گئی یہاں تک کہ وہ تعلیم حاصل کرتے مطلب جاب کرتے کرتے ایک ایسے مقام پر پہنچا کہ اسے محسوس ہونے لگا کہ اب جو مجھے تنخواہ مل رہی ہے، اس تنخواہ سے زیادہ تنخواہ مجھے دوسری کمپنی میں مل سکتی ہے. اس نے دوسری کمپنی میں اپلیکیشن دی اور وہاں پر اسے جاب کے لیے اپوائنٹمنٹ لیٹر آ گیا اور یہاں کے مقابلے میں بڑے عہدے پر اسے جگہ مل گئی. وہ وہاں چلا گیا اور جانے کے بعد جاب پر لگا اور جب پہلی تنخواہ آئی تو اپنے ماں باپ سے کہتا ہے اب آپ لوگ حج کر کے آ جائیں تو ہمارے لیے بڑی مسرت ہوگی. رقم بھی کافی جمع ہو چکی ہے. ماں باپ کو حج کرایا. ماں باپ حج کر کے لوٹے. بیٹا اب ہم چاہتے ہیں تیری شادی کرا دیں. بڑے گھرانے کے اندر رشتہ ڈالا گیا. بچے کی رشتے کے سلسلے میں بات پہنچی. لڑکی والوں نے فوراً یس کر دیا. شادی ہوئی، بچے ہوئے، زندگی گزر رہی تھی، بڑے اچھے طریقے سے گزر رہی تھی. اس کے بعد اتفاق سے ایسا ہوا کہ اس شخص کے، اس نوجوان کے دل میں خیال آیا اور کسی بڑی کمپنی میں میں اپلائی کروں، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ تنخواہ میں مجھے وہ رکھ لیں. تجربہ میرے پاس ہے، علم میرے پاس ہے. اپلائی کیا. بہت بڑی کمپنی نے اسے ہائر کیا اور جب وہ وہاں مینیجر کی پوسٹ پر پہنچا، اب اس کے تعلقات چھوٹے لوگوں سے کم ہو گئے تھے، اعلیٰ قسم کے لوگوں کے ساتھ بڑھنے لگے. اتفاق سے دوسری کمپنی کے مینیجر کے ساتھ ایک رات وہ ڈینر پر گیا، عشائیہ پر گیا، ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے گیا. دونوں نے شراب منگوائی. یہ بھی بیٹھا ہوا تھا. ان دونوں نے کہا تھوڑی سی تو پی لے. کہا نہیں میں نہیں پی سکتا، یہ حرام ہے،
اسے نہیں پینا چاہیے۔ ان دونوں نے تانے کا سلسلہ شروع کیا، یار یہ مرد ہوگا تو شراب پیے گا نا، دیکھیے وسوسے کیسے ڈالے جاتے ہیں، یار بڑا تعجب ہوتا ہے تیرے اوپر، اتنا پیسہ کماتا ہے، ایک بیوی پر اکتفا کر کے بیٹھا ہے، یار عیش کر، عیاشیاں کر، اتنا کما کر کے کیا کرے، اتنا کما کر تو یہ سب ایک بیوی پر اکتفا کر کے بیٹھا ہے۔ غرض کے اس قسم کے تانے دیے اور اس کا ذہن خراب کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس تانے نے بہت اثر کیا، اور وہ تانا یہ تھا کہ تو مرد ہو تو شراب پیے گا نا۔ بس اندر سے اس کے دل میں شیطان نے وہ وسوسہ ڈالا کہ سامنے پڑی ہوئی بوتل کو اس نے اٹھایا اور ایک ہی سانس کے اندر پوری بوتل شراب کی پی لیا۔ اب یہ پہلی بار شراب پینا اس کی زندگی کی عادت بن گئی۔ اب صبح اٹھ کے اسے شراب چاہیے، رات کو سوتے وقت شراب چاہیے، دن میں شراب چاہیے۔ کچھ دنوں کے بعد کمپنی کے آنر کو پتہ چلا کہ یہ تو کمپلیٹ شراب کے نشے میں دھت رہتا ہے، اسے فائر کر دیا، کہا اب آپ کی یہاں پر ضرورت نہیں، ہمارا کام خراب ہو جائے گا۔ اللہ اکبر! اب وہ دوسری کمپنی میں اپلائی کرتا ہے تو بڑی کمپنی سے نکلنے کا ریزن وہ پوچھتے ہیں، اب وہ سبب نہیں بتا پاتا، نتیجتاً جاب چلی گئی، نوکری چلی گئی، شراب کی عادت نہیں گئی، شراب نے اسے برباد کر دیا۔ اسی میں زندگی گزرتی تھی، اسی میں اس کی صبح گزرتی تھی، اسی میں اس کی رات گزرتی تھی۔ آہستہ آہستہ ماں کا زیور بیچ کر کے شراب پینے لگا۔ اللہ اکبر! کچھ دنوں کے بعد ماں کو اور باپ کو اطلاع ملی کہ بیٹا بگڑ چکا ہے، شراب کی دہلیز پر ہی نہیں، شراب کے نشے میں دھت ہونا اس کی زندگی بن چکی ہے۔ باپ بڑھاپے کی اس منزل تک پہنچ چکا تھا کہ اب کوئی مزدوری کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ اللہ اکبر! مصلی بچھا کر کے کہتا ہے، اللہ وہ غریبی اچھی تھی کہ میرا بیٹا تو سیدھے راستے پر تھا، اس دولت نے میرے بچے کی زندگی چھین لی، اس دولت نے میرے بچے کو برباد کر دیا، لیکن ہزارہ دعاؤں کے باوجود عادت نہیں جا رہی تھی۔ بیوی جو تھی وہ میکے جانے سے کتراتی تھی کہ گھر والے کہیں گے تیرا شوہر ایسا، بچے اسکول جانے سے کترانے لگے کہ کہیں لوگ تانا دیں گے کہ اس کا باپ شرابی ہے۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیے سین کیسا بدل گیا، حالات کیسے بدل گئے اور لوگوں کے نظریات کیسے بدل گئے۔ انسان وہی ہے، عادت بدلی مقام بدل گیا، عادت بدلی مقام بدل گیا، نظریات بدل گئے، سوچ بدل گئی۔ اللہ اکبر! ایک رات شراب کے نشے میں دھت ہو کر وہ اپنے گھر کی گلی کی طرف بڑھ رہا تھا، گرا اور نالی کے پاس ایسے ہی پڑا رہ گیا۔ اتنے میں فجر کی نماز کے لیے امام صاحب مسجد کی طرف جا رہے تھے، اس بچے کو دیکھ کر ان کو ترس آیا اور اسی ترس کے عالم کے اندر اس بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا بیٹے تو نے کیسی زندگی بنا لی ہے، چھوڑ دے شراب پینا۔ بچے نے برجستہ کہا حضرت میں شراب چھوڑنا تو چاہتا ہوں، یہ عادت چھوٹ نہیں رہی ہے۔ آپ نے فرمایا میں تجھے ایک نسخہ بتاتا ہوں، تیری یہ عادت چھوٹ جائے گی۔ اس نے کہا حضور ضرور بتائیں۔ وہ امام صاحب نے فرمایا سن، تیری عادت تو کچھ بھی نہیں، تیری عادت تو کچھ بھی نہیں، تیری عادت تو بہت دنوں کے بعد شراب کی لگی ہے، لیکن کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو پانی کی طرح مکے میں شراب پیتے تھے، کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو شربت کی طرح شراب پیتے تھے، جن کی زندگی شراب ہی میں گزرتی تھی۔ لیکن جانتے ہو ایک مرتبہ مدینے کی گلی میں رسول اعظم کے منادی نے اعلان کر دیا تھا اللہ نے شراب حرام کر دی ہے، اس لیے شراب چھوڑ دو۔ اس وقت جن کے ہاتھوں میں شراب کے مٹکے تھے انہوں نے توڑ دیے، منہ میں شراب تھی انہوں نے پھینک دی اور زندگی بھر کی شراب کی عادت نکل گئی۔ وجہ کیا تھی؟ وہ دل مدینے کے تاجدار کو دے بیٹھے تھے۔ اس دل کی محبت نے، حضور کی محبت نے ان کی شراب کی عادت کو چھڑوا دی۔ بیٹے آج اپنے دل کے اندر تو سرکار کی محبت کا چراغ روشن کر لے، حضور سے عشق کر لے، تیری یہ عادت نکل جائے گی۔ اس بچے نے روتے ہوئے کہا میں آپ کے ہاتھوں پہ توبہ کرتا ہوں اور سرکار سے زیادہ ہم پر انسانوں میں کوئی دوسرا مہربان نہیں ہے، میں توبہ کرتا ہوں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے مطابق میں اپنی زندگی گزاروں گا، اس لیے کہ ہمارے آقا وہ ہیں
جو ہمارے آنے سے پہلے ہماری نجات کی دعا کرتے تھے، اور میدان محشر میں جب ماں بھی ٹھکرا دے گی تو حضور پناہ عطا فرمائیں گے، باپ بھی ٹھکرا دے گا حضور پناہ عطا فرمائیں گے، جب کوئی پرسان حال نہ ہوگا حضور ہماری دستگیری کریں گے۔ بس حضرت آپ گواہ ہو جائیں، میں نے اپنے دل کو حضور کی محبت کے لیے کھول دیا ہے، اب سرکار کی محبت کا چراغ میرے سینے میں روشن ہو گیا، زندگی بدلی، شراب کی عادت چھوٹی اور اب درود و سلام کی عادت بن گئی، مصطفیٰ پیارے کے عشق میں تڑپنے لگا، رات ہوتی حضور پر درود پڑھتا، مصطفیٰ جان رحمت کی محبت میں زندگی گزارنے کی بنیاد پر عادت کے اندر تبدیلی پیدا ہوئی، پھر اللہ نے کوئی بھی عزت بھی عطا فرما دی اور کوئی وقار بھی عطا فرما دیا۔ اگر کوئی کہے میں کسی شرابی کے ساتھ بیٹھوں تو کیا فرق پڑتا ہے، میں تھوڑی شراب پیتا ہوں، اتنا آپ کا یقین ہو ہی نہیں سکتا۔ کسی برے کی صحبت کے بعد اگر وہ برائی اثر نہ کرے یہ پاسیبل ہی نہیں ہے۔ ایسے بن جاؤ، اب میں آپ سب سے کہتا ہوں سب ایسے بن جاؤ کہ جو آپ کے قریب آئے نا برائیوں سے توبہ کر لے۔